بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی حضرات محمد ظاہر صاحب کے والد مرحوم جن کا نام غالباً شبراتی صاحب تھا، ان کے چہارم کے موقع پر یہ مجلس ظاہر صاحب اور ان کے بھائیوں نے منعقد کی ہے۔ اتوار کے روز ان کی تدفین عمل میں آئی۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی 2-3 روز پہلے غالباً جمعہ کے دن مولانا ظفر الدین صاحب کی قیادت میں ہم لوگ رابرٹس گنج کے سفر پہ تھے، دیلاہی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے جو سابق پردھان ہیں الیاس صاحب، ان کا صاحبزادہ اتفاق سے اس کا نام بھی محمود ہے، تو وہ میرے پاس آئے، کہا کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، ذرا سا دیکھ کے بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو ہم نے کہا دکھلائیے۔ تو مولانا ظفر الدین صاحب کا قیام ایک دوسرے مکان پہ تھا، مجھے ایک دوسرے صاحب کے گھر پہ جانا تھا، تو مجھے سڑک تک چھوڑنے میرے ساتھ آئے اور وہ ویڈیو مجھ کو دکھلاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ بیان کرنے والے کچھ عقیدہ عالم تھے یا کسی دوسرے نظریے سے تعلق رکھنے والے آدمی تھے، مگر گفتگو بڑی صاف ستھری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ 2 وقت دنیا سے جانے والوں کے اوپر بڑا گرا ہوتا ہے، بہت مشکل اور نازک وقت ہوتا ہے۔ ایک وقت جب روح نکل رہی ہو، وہ جانے والے کے لیے بہت خطرناک وقت ہوتا ہے، اور دوسرا وقت جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جائے تو منکر نکیر کے سوال کا جو ٹائم ہے وہ بھی انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں موقعوں پر دنیا سے جانے والے کا خوب خیال رکھنا چاہیے
دنیا سے جانے کے وقت پورے بدن سے روح جب کھینچی جاتی ہے تو مرنے والے کے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے کراہ رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں مثال دی گئی کہ جیسے کوئی ریشم کا کپڑا ہو اور اسے ببول کے کانٹے میں الجھا دیجیے اور پھر ایک طرف ببول کی شاخ کو کھینچیے اور دوسری طرف کپڑے کو کھینچیے، تو جو کپڑا ببول کے کانٹے میں الجھا ہوا ہو اس کو کھینچیے گا تو اس کے ریشے کانٹے سے الجھ جاتے ہیں اور بہت مشکل سے وہ کپڑا کانٹے سے الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں میں بھی روح کا حصہ ہے، تعلق ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہماری زبان میں، ہمارے پیٹ میں، ہماری پیٹھ میں، یعنی جسم کے ایک ایک حصے میں روح سرایت کی ہوئی رہتی ہے۔ اب جب روح کھینچی جاتی ہے جسم سے تو مردے کے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے کراہ رہا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مرنے کے وقت مردے کے منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے، ایک قطرہ دو قطرہ، ایک چمچہ دو چمچہ لوگ پانی پلاتے ہیں تاکہ مرنے والا جو درد سے بلک رہا ہے تھوڑا سا پانی اسے ملے گا تو کچھ اس کو راحت ہو جائے گی۔ اس وقت اگر کلمہ طیبہ زبان پہ جاری ہو گیا تو آخرت کی ڈگر اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والا آخری شبد لا الہ الا اللہ ہو وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس موقع پر اب یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ بابا سیب کھالا، انار لا دیا کا، چائے پیوا کا، یہ سب پوچھنے کا موقع نہیں۔ جب یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ اب روح کھینچی جا رہی ہے تو اب ایسے موقع پر اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو قریب میں سورہ یاسین شریف پڑھیے، سورہ رعد پڑھیے، کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو کم سے کم آپ دھیرے دھیرے کلمہ شریف قریب میں پڑھیے، کیونکہ اس کو کہیے نہیں کہ پڑھیے چچا، وہ درد میں ہے۔ آپ نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھیے اور اس نے درد سے کہا دیا نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، تب تو اس کی کشتی ڈوب گئی۔ کلمہ پڑھنے سے انکار کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آخرت خطرے میں چلی گئی۔ اس لیے اس کو نہ کہیے کہ چچا آپ بھی کلمہ پڑھیے، بلکہ دھیرے دھیرے آپ پڑھیے ان کے کان کے پاس، تاکہ جب وہ سنیں گے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے تو شاید وہ بھی پڑھنے لگے، شاید ان کی زبان پہ بھی کلمہ جاری ہو جائے۔ تو یہ وقت جو ہوتا ہے روح کے کھینچے جانے کا، یہ مردے کے لیے انتہائی نازک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا تو آخرت کی ڈگر اس کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وصیت فرمائی کہ جب میرے اوپر آثار نزع ظاہر ہو جائیں تو کوئی ناپاک آدمی وہاں پہ نہ رہے، کوئی غیر مسلم وہاں پہ نہ رہے، کوئی نوٹ کوئی سکہ جس پہ فوٹو رہتا تھا اس زمانے میں ملکہ وکٹوریہ کا، کوئی سکہ کوئی نوٹ وہاں پہ نہ رہے، کیونکہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔
تو اگر روپیہ پیسہ ہوگا اور اس پہ فوٹو ہوگا ملکہ وکٹوریا کا تو رحمت کے فرشتے قریب میں نہیں آئیں گے۔ اس حکمت سے اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ نوٹ ہٹا دینا، سکے ہٹا دینا، کسی غیر مسلم کو وہاں پہ مت رہنے دینا، کوئی ناپاک آدمی وہاں پہ نہ رہے، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، کیونکہ سورہ یاسین کی جہاں پہ تلاوت ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مگر میرے بھائیوں، ہم لوگ رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں، ادھر کوئی بچی رو رہی ہے، کوئی بیٹا رو رہا ہے، کسی کی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جانے والے پہ یہ رونا کیسا، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے، نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے رضا کیوں روتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ تو اس وقت نہ رونا چاہیے، نہ شور کرنے والے بچے کو وہاں پہ رہنے دینا چاہیے، نہ ملنے جلنے والے کسی غیر مسلم بھائی کو وہاں پہ رکھنا چاہیے، نہ کوئی فوٹو کوئی تصویر اس کمرے میں رہنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو سورہ یاسین شریف پڑھیے تاکہ اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں۔ اگر ہوش و حواس میں ہو تو کلمہ پڑھنے کو کہہ سکتے ہیں، اور اگر نظر کی بے چینی طاری ہو تو ہرگز کلمہ پڑھنے کو نہ کہیے گا، خود دھیرے دھیرے کلمہ پڑھیے گا تاکہ آپ کا کلمہ سن کر وہ بھی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ٹائم بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، اگر اس وقت کا استعمال سمجھ بوجھ سے بہتر طریقے سے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیا جائے تو مردے کا اگلا سفر بہت سیف ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ جو لا الہ الا اللہ اخیر میں پڑھ لے وہ سیدھے جنت میں جائے گا، نہیں، دو کیٹیگری وہاں سے ہو جاتی ہے۔ اگر گناہ گار ہو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، نیکوکار ہو تو ڈائریکٹ اس کو قبر میں جنت کی راحتیں ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو کیٹیگری میں مردے بٹ جاتے ہیں، لیکن اگر لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے مرتے وقت تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح مگر اس کو جنت میں داخلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ایسے وقت پر مردوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی طرح ان کا جو آخری سفر ہو وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہو، ہے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ کو لگے ایسا کہ کسی کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ بچے گا نہیں، آج ہو کل ہو پرسوں ہو مگر یہ دنیا سے چلا ہی جائے گا، تو جب بھی اس سے ملنے جائیے حالت اچھی ہو کلمہ پڑھا دیجئے، توبہ کرا دیجئے، استغفر اللہ ربی پڑھوا دیجئے، کچھ کلمہ اور استغفر اللہ ضرور پڑھوائیے تاکہ اگر گھنٹہ دو گھنٹہ میں دنیا سے جانا ہوا تو وہ کلمہ اس کے کام آ جائے، وہ استغفر اللہ پڑھنا اس کے کام آ جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو ایک خطرناک وقت تو یہ ہوتا ہے مردے کے لیے، اور دوسرا خطرناک وقت جب ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی حضرت مولانا کمال الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ جلدی جلدی بھاگ آتے ہیں، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے جس نوجوان کا ذکر کیا، محمود نام کے اس نوجوان کا جس نے مجھے ویڈیو دکھلایا، اس ویڈیو میں اگلی بات یہی تھی کہ جب مردے کو دفن کر دیں قبر میں تو وہاں سے ہٹ نہ جائیں جلدی سے،
بلکہ وہاں بیٹھے رہیں، درود شریف کلمہ شریف پڑھتے رہیں اور مردے کو تلقین کرتے رہیں۔ یہ تلقین کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے امتحان میں آپ کسی بیٹے کو بیٹھاتے ہیں اور اگر اتفاق سے آپ کو روم میں جانے کا موقع مل گیا اور آپ کو پتا ہو کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے تو آپ اشارے کنائے میں اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ کوئی زیادہ مشکل تو ہے نہیں، یہی تو ہے، لکھ دو۔ یعنی تھوڑا سا بھی ٹائم ملا تو آپ اپنے بچے کی مدد کرتے ہیں کہ یہی تو آیا ہے سوال میں، لکھ دو، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو، مرنے والے کے لیے بھی قبر میں دفن ہونے کے بعد کا جو موقع ہوتا ہے وہ بڑے امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ مردہ لیٹا ہے، اب منکر نکیر آئیں گے اور بڑی خوفناک شکل و صورت میں آئیں گے، منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، بڑے بڑے ناخن ہوں گے، زمین کو چیرتے ہوئے پہنچتے ہیں قبر میں اور بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں من ربک، تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا کون ہے؟ انداز جو بھی ہو پوچھنے کا، مگر جس مخلوق کو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ مخلوق قبر کی تنہائی میں کھڑا ہو کر ہم سے کہے کہ بتاؤ تمہارا دھرم کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہارے پیغمبر کون ہے، تو آدمی کی آدھی حالت تو ایسے ہی خراب ہو جائے گی۔ ہوگا نا ایسا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو ایمان پر دنیا سے نہیں گیا، جب فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا خدا کون، تو ہکلائے گا، گھبرائے گا، گھبراہٹ میں کہے گا ہاں 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 لا ادری، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، ہم کو تو پتا ہی نہیں کہ خدا کیا ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے، کیا پوچھ رہے ہیں، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ جیسے نیٹ موبائل میں چالو نہ ہو تو 1000 فوٹو ڈاؤن لوڈ کرتے رہیے، 1000 ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے رہیے، 1000 سبق ڈاؤن لوڈ کرتے رہیے، مگر نیٹ کنیکشن نہیں ہے تو کچھ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی نیٹ چالو کر دیجئے سب ڈاؤن لوڈ ہونے لگتا ہے۔ ویسے ہی اگر ایمان پہ مرے تو ہر نعمت آپ کی قبر میں پہنچنے لگے گی، اور اگر ایمان پہ نہیں مرے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پوری زندگی عبادت خانوں میں باجا بجاتے رہے اور پھلا 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 چلاتے رہے، لیکن مرتے وقت اگر کلمہ نہیں مل سکا تو نہ رب کس کو کہتے ہیں پتہ چل پائے گا، نہ دھرم کا پتہ چل پائے گا، نہ اللہ کا نام یاد آ پائے گا۔ گھبراہٹ میں وہ مردہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، یہ کیا پوچھ رہے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ مگر سبحان اللہ، اگر ایمان کا کنیکشن آپ کی روح کو میسر ہے تو سبحان اللہ، اس خوف کے عالم میں بھی آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت عطا فرمائے گا کہ آپ کہیے گا رب اللہ، اللہ میرا پروردگار ہے، اسلام میرا مذہب ہے، یہ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ تو ہمارے پیغمبر ہیں، یہ تو اللہ کے دوت ہیں، یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ان کو اپنا میسنجر بنا کر ہمارے پاس بھیجا تھا۔ اگر ایمان کا نیٹ چالو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان پر ہر سوال کا جواب جاری فرما دے گا اور آپ ہمت سے ہر سوال کا جواب دے لیجیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، ایسے موقعوں پر حکم ہے کہ مردے کے سرانے میں بیٹھ جائیے اور نام لیجئے۔ جیسے سبراتی صاحب چلے گئے، ان کے والد کا نام اگر یاد ہو تو کہیے سبراتی صاحب، یاد کریے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، آپ کا دھرم مذہب اسلام ہے، آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبراتی بھائی یاد کریے اللہ تعالیٰ آپ کا پروردگار ہے، آپ کا مذہب مذہب اسلام ہے، آپ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اے سبراتی چچا یاد کریے دنیا میں آپ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے۔
اسلام ہمارا مذہب ہے، حضور ہمارے پیغمبر ہیں، ریپیٹ کرتے رہیے، ریپیٹ کرتے رہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب پہلی بار کوئی اوپر سے پکارتا ہے سبراتی صاحب یاد کریے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ جب دوبارہ وہ کہتا ہے سبراتی صاحب یاد کریے آپ کا رب اللہ ہے، تو آنکھ ملتے ہوئے ایسے ہوش میں آتا ہے، اور جب تیسری بار اوپر سے آواز آتی ہے یاد کریے سبراتی صاحب آپ کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تو آرام سے بیٹھ کر منکر نکیر کے سوال کا جواب وہ ٹھیک ٹھیک دے لے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ بھی آیا کہ اگر منکر نکیر اسی ٹائم میں پہنچتے ہیں اور اوپر سے مولانا کمال سمجھا رہے ہوں سبراتی صاحب کو، تو فرشتے کہتے ہیں چلو چلو، اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا، اب کیا اس سے پوچھنا ہے، چلو چلو، اور منکر نکیر وہاں سے قبر سے واپس ہو جاتے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں دفن کرنے کے بعد قبرستان سے جلدی مت ہٹیے، بیٹھے رہیے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے۔ جب اکثر لوگ وہاں سے ہٹ جائیں تو کسی آدمی کو کہیے ذرا اذان دے دو۔ اذان دینے سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو شیطان قبر میں پہنچ کر ورغلاتا ہے کہ ہم کو کہہ دو کہ ہم تمہارے خدا ہیں تو تمہارا سفر آسان ہو جائے گا، جب اذان کی آواز سنے گا تو ریاح خارج کرتے ہوئے شیطان بھاگ جائے گا۔ تو جو بھٹکانے والا شیطان ہے، اذان کی جب آواز ملے گی تو وہ خطرہ ٹل گیا، اور جب اذان کے بعد آپ تلقین کر دیں گے تو سبحان اللہ اس کو ہر سوال کا جواب یاد آ جائے گا۔ یاد رکھیے دنیا میں 10 لاکھ روپے دے کر آپ کسی کے اوپر وہ احسان نہیں کرتے جو کسی مردے کی تلقین کر کے آپ اس کے اوپر احسان کرتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ تو گناہوں کا مجسمہ ہے، صبح اٹھتے ہیں تو گناہ، دوپہر میں چلتے ہیں تو گناہ، رات میں سوتے ہیں تو گناہ۔ وہ صحابہ جو پیغمبروں کے بعد سب سے افضل تھے اس دھرتی کے اوپر، صحابہ سے افضل نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال۔ جس نے پیغمبر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا وہ تمام اولیاء کرام سے افضل و برتر ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت عمرو ابن عاص۔ جب انتقال کا وقت آیا تو بیٹوں کو جمع کیا، کہا بیٹے دفن کر کے ہٹنا مت، اتنی دیر تک بیٹھے رہنا جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے حصے داروں کا حصہ بانٹنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر تک میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا، کیونکہ میں ایک نئی دنیا میں جا رہا ہوں، ایک نئی مخلوق کا سامنا کر رہا ہوں، ایک وحشت والے گھر کا میں سفر کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھے رہنا تاکہ تمہاری موجودگی سے میرے دل کو ہمت ملی رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ جو اللہ کے پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں، وہ اگر تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹھے رہنا، جانا نہیں جلدی، تو ہم اور آپ تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے جانے والے بھائیوں پر جو سب سے بڑا احسان ہم اور آپ کر سکتے ہیں کہ جانے سے پہلے کلمہ پڑھائیے، توبہ کرائیے، اور جانے کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کر اپنے مردوں کو تلقین کریے۔ جانے سے پہلے کا ٹکٹ کٹ گیا، جانے کے بعد منکر نکیر کا جواب آپ نے سکھا دیا، تو یقین رکھیے کہ آخرت کی ہر ڈگر اللہ پاک اس کے لیے آسان فرماتا چلا جائے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں مختصر تقریر کرانی ہو تو مولانا نذیر القادری صاحب کی تقریر بہت شاندار ہوتی ہے، اور معلوماتی تقریر کرانی ہو تو شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا مسعود صاحب کا خطاب بڑا معلوماتی ہوتا ہے۔
اور ٹائم پاس کروانا ہو تو مجھقیر کو بیٹھا دیجیے. بہت اچھی نصیحت ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور تیسرا احسان اگر آپ اپنے عزیزوں پہ کرنا چاہیں تو کلمہ طیبہ کا ورد کرائیے, کلمہ طیبہ پڑھوائیے. 70,000 بار کلمہ جس مردے کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہو, اس کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ توفیق دے تو اپنے مردوں کے لیے 40ویں سے پہلے یہ کام ضرور کریں. ابھی یہ جو جمعہ گزرا اس سے پہلے والے جمعہ کو چمرہ میں ایک سید عبدالسلام صاحب ان کا انتقال ہوا. چلنے لگے تو میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ چاول اور کھانا اور پلاؤ کے چکر میں مت پڑیے گا, 40ویں سے پہلے بیٹے بیٹیوں اور رشتہ داروں میں بانٹ کر کے 70,000 بار کلمہ ضرور پڑھوائیے گا تاکہ 40ویں میں وہ ثواب ان کی روح کو پہنچایا جا سکے. آقا کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 70,000 بار کلمہ پڑھ لیتا ہے یا جس کے لیے پڑھ دیا جاتا ہے غفر لہو, اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. کہیے سبحان اللہ, اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا وہ ارشاد میں اکثر نقل کرتا ہوں. سید محی الدین ابن عربی, یہ غوث اعظم کے زمانے کے بزرگ ہیں. سید محی الدین ابن عربی کے جو والد تھے ان کی کوئی اولاد نہیں. غوث اعظم کے مرید پہنچے, کہا حضور ایک بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے, کوئی بیٹا نہیں میرے پاس. غوث اعظم نے نظر جھکائی, نظر اٹھا کے فرمایا کہ تمہاری نسل میں کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن میری نسل میں ایک بیٹا بچا ہے. ادھر آ کے پیچھے بیٹھو اور میری پیٹھ میں اپنی پیٹھ رگڑو, میں اپنا بیٹا تمہاری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہم لوگ تو سنتے تھے کہ بلوٹوتھ سے تقریر ادھر سے ادھر جاتی ہے, ہم لوگ سنتے تھے کہ وائی فائی کے ذریعے فوٹو یہاں سے وہاں جاتا ہے, مگر اللہ کے نیک بندوں کی شان کتنی نرالی کہ ایک پشت سے اولاد دوسری پشت میں بھی منتقل ہوتی ہے. سبحان اللہ. 8-10 مہینے کے بعد ان کے والد کی پشت سے غوث اعظم کی پشت کے مس کرنے کے بعد جس بچے کی پیدائش ہوئی انہی کا نام سید محی الدین ابن عربی ہے. گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نام سید محی الدین ابن عربی تھا ورنہ حقیقت میں وہ غوث اعظم کے بیٹے. سبحان اللہ. کیسا مقام. سبحان اللہ. جب ایک کتاب لکھی الفتوحات المکیہ, 3 مہینہ لگاتار روزہ رہے, 3 مہینہ تک ان کا وضو نہیں ٹوٹا, 3 مہینے تک کتاب کو لکھ کر خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا کہ مولا کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. مگر 3 مہینے کے بعد جب خانہ کعبہ کی چھت سے کتاب ہٹائی تو نہ کوئی حرف بدلا تھا نہ کوئی شبد بدلا تھا, پوری کتاب جیسی تھی ویسی ہی آئی. اسی کتاب کو آج کل ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اس پائے کے بزرگ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الملفوظ میں کہ میں سید محی الدین فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے نقل کیا کہ بغداد میں میری ایک جگہ دعوت تھی. جب دسترخوان بچھ گیا تو ایک نوجوان جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو کشف بہت ہوتا ہے, اس کی بھی دعوت تھی. جب دسترخوان لگ گیا لوگوں نے کہا کہ بیٹھیے کھانا کھائیے. وہ نوجوان بھی دسترخوان پہ آیا, اچانک رونے لگا. تو لوگوں نے کہا حضور یہ کھانے کی دعوت میں آپ تشریف لائے ہیں, رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ابھی اپنی ماں کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے.
میں اپنی ماں کو جہنم کے عذاب میں جلتا ہوا دیکھ کر رو رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب نوجوان نے یہ بات کہی کہ میں اپنی ماں کو جہنم کے عذاب میں دیکھ رہا ہوں، تو میں نے 70,000 بار کلمہ پڑھ رکھا تھا، مگر میں نے کسی کو بخشا نہیں تھا. جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو میں نے دل ہی دل میں 70,000 بار کلمے کا ثواب اس کی ماں کو پہنچا دیا. لوگ کھانا کھانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان ہنسنے لگا. لوگوں نے پھر پوچھا کہ ابھی تو رو رہے تھے، اب ہنسنے کیوں لگے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اب میں الحمدللہ اپنی ماں کو جنت کی راحت میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. سید محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کے کشف سے یہ سمجھا کہ یہ 70,000 بار کلمے کی فضیلت والی جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح ہے. اور حدیث کی برکت سے میں نے سمجھا کہ اس نوجوان کے بارے میں کشف کی جو بات مشہور ہے وہ بات بھی صحیح ہے. واقعی اس کو کشف ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے عذاب میں ماں تھی اور ہم نے کلمہ پہنچا دیا تو اس کی ماں کو اس نے جنت میں دیکھ لیا. کہیے سبحان اللہ. سید محی الدین ابن عربی کا یہ خود بیان کیا ہوا معاملہ ہے، نقل کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت الملفوظ میں. یہ کھالہ میں ایک مولانا قاسم صاحب قاری صاحب کے بڑے بہنوئی کے بھائی، شاید چھوٹے بھائی، ان کی ماں کا انتقال ہوا. شاید 2 سال ہوئے ماں کا انتقال ہوا. تو میں نے اسی وقت بیان کیا کہ ایسا ہے 40واں آنے سے پہلے 70,000 بار کلمہ شریف پڑھوائیے تاکہ 40ویں میں جب ہم لوگ آئیں گے تو قرآن شریف اور یہ وہ سارے صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ اس کلمے کا ثواب بھی آپ کی ماں کو بخش دیا جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ایسا آیا ہے. میرے بھائیوں، مولانا قاسم صاحب بہت لگاؤ رکھتے ہیں ہم سے. مولانا نذیر القادری صاحب کے بقول مرید بے شجرہ ہیں، شجرہ نہیں ہے ہمارا ان کے پاس، مگر بہت لگاؤ رکھتے ہیں. میں نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے پڑھوانا شروع کیا. 40ویں کے دن مجھ کو جانا تھا، مگر اتفاق سے پیر محمد صاحب، فقیر محمد صاحب، پردھان جی ارکان پہنچ گئے اور موٹر سائیکل گیٹ پہ نکلنے کے باوجود میں کھالہ نہ جا سکا. سمجھ رہے؟ انہوں نے فون کیا، میں نے کہا ایسا معاملہ ہے، حضرت آئے ہوئے ہیں اس لیے میں نہیں آ سکتا. انہوں نے وہ 70,000 بار کلمے کا ثواب وہاں بھی بخشوایا اور فون کر کے ہم سے بھی اس نے کہا کہ ایصال ثواب کر دیجیے. ابھی جو یہ رمضان شریف جو پچھلا گزرا، یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے والا نہیں، اس سے پہلے والا، لاک ڈاؤن کے بعد والا، میں وہ نعیم پوسٹ ماسٹر صاحب، نعیم الحق پوسٹ ماسٹر صاحب کی اہلیہ کے 40ویں سے لوٹ رہا تھا. مولانا قاسم سے ہم نے کہا کہ مجھ کو پہنچا دیجئے دودھی. تو چونکہ بارش ہو رہی تھی تو جیکٹ وغیرہ پہن کر، برساتی پہن کر وہ ہم کو پہنچانے دودھی تک آئے. تو راستے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت آپ نے 70,000 بار کلمے والی جو بات بتائی تھی میں نے وہ پڑھا اور والدہ کو پہنچایا، بیٹی کو پہنچایا. میری ماں کے خواب میں کئی بار، میری بیوی کے خواب میں وہ کئی بار آ چکی ہیں اور میرے خواب میں بھی وہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے بیٹا تم نے 70,000 بار کلمہ پڑھوا کر میرے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ میں کبھی بھی تمہارا یہ احسان نہیں چکا سکتی. کہیے سبحان اللہ. محبت سے کہیے سبحان اللہ. مولانا قاسم نے کہا کہ میرے ایک ملنے جلنے والے، میں ہر جمعہ کو ہفتے بھر جو کلمہ پڑھتا ہوں جا کے پہنچا دیتا ہوں، مگر میں اپنی بیٹی کو، اپنی ماں کو پہنچاتا تھا اور ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے فلاں صاحب تھے ان کو میں نہیں پہنچاتا تھا. میرے دل میں یہ تھا کہ ثواب اپنی ماں ہی کو پہنچاؤں، دوسرے کو کیوں پہنچاؤں. وہ میری اہلیہ کے خواب میں آئے اور کہا مولانا صاحب سے کہہ دینا
کہ کلمہ کا ثواب جو ماں اور بیٹی کو پہنچا کے چلے جاتے ہیں اور ہم کو نہیں پہنچاتے، ہم کو بھی شامل کر لیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی کلمے کی برکت سے میری بھی مغفرت فرمائے۔ اب یہ گھر پہنچے، مولانا قاسم کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جمعہ کو فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں تو کیسے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ماں بیٹی کے لیے اِیصال ثواب کرتے ہیں۔ کہا فلاں صاحب کا نام نہیں لیتے جو آپ کے ساتھ چلتے پھرتے تھے؟ کہا نہیں، نام تو نہیں لیتا ان کا۔ کہا ایسا خواب میں آ کر کہہ رہے تھے کہ ان کو کہو کہ ہمارا بھی نام شامل کر لیں۔ تو مولانا قاسم کہتے ہیں کہ مجھے کلمہ طیبہ کی فضیلت کا بھی احساس ہو گیا اور یہ بھی احساس ہو گیا کہ ثواب جس کو پہنچایا جائے اسی کو پہنچتا ہے۔ اگر کسی کا نام ہم شامل نہ کریں تو ان مردوں کو ثواب کے پہنچنے کا انتظار رہا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، پہلا احسان انتقال کے وقت آپ کو مردے پہ کرنا ہے۔ دوسرا احسان، جب دفن کر دیجئے مردے کو تو بھاگنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اس میں ایک کام کرنا ہے اذان، دوسرا کام کرنا ہے کہ سرہانے میں الف لام میم سے لے کے مفلحون تک اور پائتانے میں آمن الرسول سے لے کے اخیر تک پڑھیے، کیونکہ جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان نہیں پہنچتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ دوسرا کام یہ کریے، اور تیسرا کام وہی تلقین والا کریے۔ مردے کا نام یاد ہو تو بھائی صاحب یاد کریے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا مذہب ہے، حضور آپ کے پیغمبر ہیں۔ بھائی صاحب یاد کریے، اس کو ریپیٹ کرتے رہیے، ریپیٹ کرتے رہیے۔ مردے کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور جب امتحان لینے والا ایگزامنر سامنے ہو اور ہم اپنے مردے کو جواب سکھلا رہے ہوں تو مردے پر اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا کام، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 70,000 بار کلمہ طیبہ کا ثواب اپنے مردوں کو پہنچائیے، کیونکہ کرنٹ فائدے کا تذکرہ سید محی الدین ابن عربی نے کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے نقل کیا، اور مولانا قاسم کا تذکرہ اس واقعے کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کام اپنے مردوں کے لیے ضرور کریے۔ اور چلتے چلتے ایک بات، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا انتقال ہو تو ہمارے بیٹے بھی ہمارے لیے کلمہ پڑھوائیں، کوئی ضروری نہیں۔ موبائل ایک دجال بن کر آج مسلم معاشرے پہ مسلط ہے۔ مسجدوں میں بھی اب نماز کے بعد کوئی تسبیح نہیں نکالتا، موبائل نکالتا ہے۔ قبرستان پہ بھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا، واٹس ایپ پہ میسج چیک کرتا رہتا ہے۔ وہ نسل جو موبائل کے دنیا میں ڈوبی ہوئی ہے، اس سے کیا بھروسہ کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ اس لیے بیٹوں کے بھروسے نہ رہیے کہ وہ 70,000 بار کلمہ پڑھ کے ہم کو پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے خود اپنے لیے انتظام کریے، خود اس کی عادت ڈالیے، کم سے کم 1,000 بار کلمہ طیبہ روزانہ پڑھیے۔ 1,000 نہ ہو سکے تو کم سے کم 500 بار روزانہ پڑھیے۔ اگر 1,000 بار پڑھتے ہیں تو 2.5 مہینے میں 70,000 پورا ہو جائے گا۔ 500 پڑھتے ہیں تو آپ کو 5 مہینے 4 مہینے انتظار کرنا پڑے گا۔ اور سبحان اللہ، بزرگوں نے طریقہ بھی سکھلایا، بزرگوں نے طریقہ بھی سکھلایا۔ حضور اچھے میاں جو ماریرہ شریف خانقاہ کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی کتاب ہے آداب السالکین، اس میں فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی القول الجمیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو 1,000 سے کم نہیں کیا، مگر دونوں جملے پڑھنے میں تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، تو اس لیے بزرگوں نے طریقہ سکھایا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 100 پورا ہو جائے تب کہیے محمد الرسول اللہ۔ سمجھ رہے؟ لا الہ الا اللہ
ذکر الہی سے دل و دماغ پہ جو حرارت طاری ہوگی، ذکر پیغمبر سے وہ حرارت برودت میں تبدیل ہو جائے گی، اور آپ کے دلوں کی دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے سکون عطا فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 100 پورا ہو جائے تو پڑھیے محمد الرسول اللہ، اس طریقے سے پڑھیے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 بار کلمہ طیبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ جو ٹائم ہم لوگ ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، جو ٹائم اموار بازار میں ہم گزارتے ہیں، اگر آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اپنے گھر پہ تو یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اے میرے بندے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے میرا ذکر کرو اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے میرا تھوڑا سا ذکر کرو، باقی جو بیچ کا حصہ ہے میں اس کے لیے تمہارے لیے کافی ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ صبح کو اللہ کا ذکر کر لیے تو اللہ کی رحمت شام تک آپ کے اوپر سایہ پگن رہے گی، اور مغرب کے وقت آدھا گھنٹہ اللہ کا ذکر کر لیے تو صبح فجر تک اللہ کی رحمتوں کا سایہ آپ کے اوپر سایہ پگن رہے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے میرا ذکر کرو، بیچ والے حصے کے لیے میری رحمت تمہاری کفایت کرے گی۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے ماشاءاللہ۔ میرے بھائیو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبراتی صاحب کا انجام اچھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجام ان کا بخیر ہے، اس لیے آج کی محفل میں بہت سکون ہے، بہت راحت ہے، لوگ غور سے باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ کرے مولا کریم ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرما کر ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، اور انہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ذکر خیر اس مجلس میں ہوا یا زاہد صاحب اور ان کے اہل خانہ نے کیا، اللہ پاک سب کو اپنے کرم سے قبول فرما کر زاہد صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔